ایک دوست نے سوال کیا تھا، ایک دو دن پہلے کی بات ہے، کہ ایک خاتون کا خامد فوت ہو گیا ہے اور وہ خاتون اپنے خامد سے الگ رہتی تھی۔ تو کیا اس خاتون کے اوپر عدت ہے؟ اس خاتون کے گھر والے اس بات پر بضد ہیں کہ جی اس کی عدت نہیں ہے، کیونکہ وہ کون سی اپنے خامد کے پاس رہتی تھی۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی حوالے سے، یعنی عدت کے مسائل کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں، تاکہ ہمیں ان مسائل کی آگاہی ہو جائے، ان کا پتہ چل جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ان مسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی جگہ پر طلاق ہو گئی ہے اور کسی کا خامد فوت ہو گیا ہے، یا کوئی خاتون جو ہے وہ خلا لے رہی ہے، تو ان کے مسائل کیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلی چیز، ہم طلاق کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ طلاق کی عدت کیا ہے۔ سورۃ الطلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو تم ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو۔ طلاق کے بعد عدت گزارنا یہ ضروری ہے۔ عدت کے لیے طلاق دی جائے گی۔ میاں بیوی کا اگر آپس میں تعلق جو ہے وہ قائم نہیں رہ رہا، حتی الوسع کوشش کی گئی ہے کہ وہ گھر کو بسا کر ہی رکھیں، لیکن وہ نہیں اس معاملے پر آتے، تو ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے اچھے طریقے سے وہ جدا ہو جائے۔ تو طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس طہر کے اندر عورت کو طلاق دی جائے جس طہر کے اندر خامد اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تاکہ وہ اپنی عدت صحیح طریقے سے گزار سکے۔ یہ ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ طلاق دینے کا جو طرز عمل ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو گھر بگڑ جاتے ہیں اور ٹوٹنے کے بعد پھر جڑتے نہیں ہیں، اس کی وجہ شرعی طریقے سے طلاق نہ دینا ہے۔ حتی الوسع کوشش کریں گھر بسانے کی، نہیں بس رہا تو اگر شرعی طریقے سے طلاق دی جائے تو پھر بھی چانس زیادہ ہیں کہ وہ گھر بس جائے گا۔ اب یہاں پر جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عدت کے لیے طلاق دینی ہے۔ پہلے نمبر پر اس طہر کے اندر طلاق دی جائے گی جس طہر کے اندر خامد اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، قریب نہیں گیا۔ اور جب طلاق دے دی ہے، پہلی یا دوسری طلاق ہے، تو کوئی بھی خامد اپنی بیوی کو اس گھر سے نکال نہیں سکتا۔ وہ عورت اپنی طلاق کی عدت اپنے خامد کے گھر میں گزارے گی۔ اب اگر ہم اس پر عمل کریں، اس طہر کا انتظار کریں جس طہر میں خامد اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو صلح صفائی کے چانس بہت زیادہ ہیں۔
اور اگر پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عورت عدت اپنے خامد کے گھر میں گزارے گی، وہ سامنے آئے جائے گی، گھر میں رہے گی، تو دل جو ہے وہ مائل ہو جائے گا، گھر بس جائے گا، صلح ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں پہلے اس کو میکے بھیجتے ہیں، پھر اس کے پیچھے طلاق بھیجی جاتی ہے۔ یہ بالکل غیر شرعی طریقہ کا، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عورت کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ کہیں ماہواری کے اندر تو نہیں ہے، خامد اس کے پاس گیا ہے کہ نہیں گیا، ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ تو اگر ہمارے معاشرے کے اندر شرعی طریقہ کار اپنا لیا جائے طلاق کے حوالے سے بھی، تو زیادہ تر گھر جو ہیں وہ اجڑیں گے نہیں بلکہ بستے رہیں گے۔ تو باہر کیا طلاق دینی ہے عدت کے لیے، تاکہ عورت جو ہے وہ عدت گزار سکے، یہ شرعی طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے، تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ جائیں، وہ خود بھی وہاں پر ہی رہیں، نہ خامد ان کو نکال سکتا ہے نہ وہ وہاں سے جائیں، وہ عدت وہاں پر گزاریں گی۔ جب عدت کے دوران اگر صلح نہیں ہوتی، عدت گزر گئی ہے ٹھیک ہے، پھر تو ظاہر ہے ان کا نکاح ختم ہو گیا، پھر وہ چلی جائے، اپنے میکے چلی جائے، اپنے بھائیوں کے پاس چلی جائے۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کو آئیں، پھر ٹھیک ہے، پھر تم ان کو گھر سے نکال سکتے ہو اگر وہ بے حیائی کرنا شروع ہو گئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یعنی جو غیر شرعی طریقہ اپناتا ہے طلاق کے معاملے کے اندر، عدت کے معاملے کے اندر، انہوں نے اللہ کی حدود کو پھلانگا ہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فقط ظلم نفسہ، وہ لوگ گناہ گار ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ غلط طریقہ اپنا کر وہ گھر بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ گار بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی معاملہ جو ہے وہ پیدا کر دے، کوئی صلح صفائی کا معاملہ نکل آئے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کی عدت پوری ہو جائے، جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر خامد ان کو روکنا چاہتا ہے، اس بیوی کو روکنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو روک لے، نہیں روکنا چاہتا تو اچھے طریقے سے اس کو علیحدہ کر دے، جانے دے پھر اس کو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنوں میں سے دو عادل گواہ جو ہیں وہ بھی قائم کر لو، گواہ بھی ہونے چاہیے۔ کمرے کے اندر میاں بیوی بند ہیں، لڑائی ہوئی ہے، وہاں پر طلاق دے دی، گواہ بھی کوئی نہیں ہے، یعنی یہ بھی ہمارے ہاں غیر شرعی طریقہ کار ہے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی کو تم قائم کرو۔ یہ سورۃ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایک تو طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ کار ہے وہ واضح ہو رہا ہے، دوسرا مسئلہ جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے وہ ہے عدت کے حوالے سے، کہ عدت جو ہے وہ عورت پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اپنے خامد کے گھر میں گزارے گی، اور عدت کے لیے طلاق دی جائے گی۔ وہ عدت ہے کتنی؟ عورت کی مختلف کیفیات ہیں۔ عام طور پر شادی کے بعد، رخصتی کے بعد جو ہے وہ طلاق دی جاتی ہے، پھر وہاں پر بھی عورت کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات جو ہے وہ عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے، حاملہ نہیں ہوتی پھر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی دو کیفیتیں ہیں۔ پھر اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر آگے اس کی دو شکلیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ وہ عورت جوان ہے، اس کو ماہواری آتی ہے، وہ عورت بوڑھی ہو چکی ہے، ماہواری کا معاملہ اس کا ختم ہو چکا ہے۔ تو ان کے الگ الگ مسائل ہیں، میں انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، طلاق یافتہ عورتیں وہ اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں گی 3 قروء، 3 ماہواریاں انتظار کریں گی۔
اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلاق یافتہ عورت کی عدت کا تذکرہ کیا ہے کہ رخصتی ہو گئی ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے اور جوان ہے، اس کو ماہواری آتی ہے۔ تو ایسی خاتون جس کو حمل نہیں ہے اور ماہواری آ رہی ہے تو وہ 3 ماہواریاں جو ہے اس کی عدت ہے۔ پہلی طلاق ہو گئی ہے پھر بھی یہی عدت ہے، دوسری طلاق ہو گئی ہے پھر بھی یہی عدت ہے، تیسری ہو گئی ہے پھر بھی یہی عدت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اگر ان کے پیٹ کے اندر کوئی حمل ہے، بچہ ہے، تو وہ اپنے خامن سے چھپائیں نہ، وہ بتا دیں، کیونکہ پھر اس کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے، بڑی قباحتیں بھی پیدا ہو جائیں گی، اس کی عدت کا معاملہ بھی الگ ہے، اور شرعی نسب کا مسئلہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ اگر وہ چھپائیں گی تو پھر اس کے اوپر الزام بھی لگے گا کہ جب تجھے طلاق، اس وقت تو کہتی تھی کہ میرے حمل نہیں ہے، اب تجھے کہاں سے ہو گیا ہے، تو بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خواتین کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کی ہے، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد چونکہ صلح کے چانس موجود ہیں، اگر میاں بیوی جو ہیں وہ صلح چاہتے ہیں اور لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صلح نہیں ہونے دیں گے، یا ولی لڑکی کا جو سرپرست ہے وہ کہتا ہے کہ ہم صلح نہیں ہونے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان خواتین کے خامند جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان عورتوں کو واپس لے لیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے۔ تو اگر وہ صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں تو عورت کا اگر سربراہ آڑے بھی آ رہا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، میاں بیوی کا معاملہ جو ہے وہاں پر اگر طے ہو جاتا تو ٹھیک ہے، ان کی صلح جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کاؤنٹ ہوگی، وہ درست ہے۔ یہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد کا مسئلہ۔ یہ تو اس خاتون کا معاملہ تھا جو رخصتی کے بعد خامد نے اس کو طلاق دی اور حمل نہیں ہے اور جوان ہے، ماہواری کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایسی خاتون کہ جس کے ساتھ نکاح تو ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، خامد کے گھر میں وہ نہیں گئی اور معاملہ خراب ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جب تم مومنہ خواتین سے نکاح کرو پھر تم ان کو طلاق دے دو، ان کو چھونے سے پہلے، رخصتی سے پہلے جو ہے طلاق ہو گئی ہے، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے کہ جس کو وہ گزارے، کوئی عدت نہیں ہے ایسی خاتون کے اوپر جس کو طلاق ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ان کو تم سامان دے دو اور اچھے طریقے سے جو ہے خوبصورت انداز سے تم ان کو رخصت کر دو، ٹھیک ہے، فرق کر دیا تم نے اس کو، اچھا طریقہ اپنانا ہے، گالی گلوچ اور وہ کیس کا معاملہ اور پھر وہ جھوٹا جی اس نے ہمارا اتنا جو ہے وہ پیسے دینے ہیں، اتنا وہ حق مہر ہے جی، اتنا سامان ہے ہمارا، وہ جھوٹ موٹ کی باتیں، وہ وکیلوں نے جو ہے نا وہ پہلے ہی وہ ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے، لڑکے والے چلے جائیں ان کی الگ لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ تم نے خاتون والوں سے کیا مطالبہ کرنا ہے، لڑکی والے چلے جائیں تم نے لڑکے والوں سے کیا مطالبے کرنے ہیں، پھر وہ مجبور ہوئیں گے صلح صفائی کے لیے، پھر وہ تمہاری اصل چیزیں دیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ دونوں کی طرف سے لسٹ جو ہے وہ بننی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے یا رکھو یا اچھے طریقے سے فارغ کرو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی اور جھوٹے الزامات لگا کر جو ہے فارغ کیا جائے، بالکل جو ہے یہ غیر شرعی معاملہ ہے۔ عجیب و غریب قسم کے پھر الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ نہ بیان کر سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے، ایسی باتیں بھی جو ہیں وہ اس طرح کے موقع پر کر دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اچھے طریقے سے فارغ کرنا ہے تمہیں۔ تو ایسی خاتون جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور اس کو طلاق ہو گئی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اب وہ خاتون کہ طلاق ہو گئی ہے اس کو اور حمل بھی نہیں ہے
اور بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو ماہواری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے یا ابھی ماہواری شروع ہی نہیں ہوئی اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کے اندر ایسی خواتین کا تذکرہ کیا ہے، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، وہ خواتین جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، چونکہ ماہواری آتی نہیں ہے اس لیے اس کا تو معاملہ نہیں ہو سکتا، وہ 3 مہینے تک جو ہیں وہ عدت میں رہیں گی۔ واللائی لم یحضن، اور وہ خواتین جن کو حیض نہیں آیا، ماہواری نہیں آئی، ان کی بھی عدت یہی ہے 3 مہینے۔ تو بوڑھی خواتین ہوں یا ایسی خواتین جن کو ماہواری کا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے ہو گیا ہے یا ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو ایسی خواتین کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ 3 مہینے تک ان کی عدت ہے۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ بسا اوقات پوچھا جاتا ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور حیض اس کو نہیں آتا، یا پتہ چل گیا ہے کہ عورت کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بچہ بچی نہیں ہے، تو اس کو عدت گزارنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو متجددین ہیں، جو اسلام کو یورپ کے سانچے کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ فتویٰ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ ایسی خاتون کی کوئی عدت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ اصل مقصد جو ہے نا وہ عدت کا یہی ہے کہ پتہ چل جائے کہ پیٹ کے اندر بچی بچہ ہے کہ نہیں، اب تو وہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، تم جا کر جو پتہ کرا لو، تو اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ عورت آزاد ہے، وہ جہاں پر چاہے شادی کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ معاملہ جو ہے ان کی طرف سے پیش کیا جائے، جبکہ یہ بالکل غلط فتویٰ ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کی عدت 3 ماہواریاں بیان کی ہیں، اور حمل کا پتہ تو پہلی ماہواری سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ماہواری آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل ہے ہی نہیں، پھر اگلے 2 ماہواریاں کیوں مقرر کی گئی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حمل والا معاملہ جو ہے یہ نہیں رکھا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی حکم ہے۔ اگر حمل ہے تو اس کی عدت الگ بیان ہوئی ہے، حمل نہیں ہے اس کی عدت الگ بیان ہوئی ہے۔ یہ فرق بھی بتاتا ہے کہ صرف حمل کو جانچنے کے لیے عدت نہیں ہے۔ پھر جو خاتون بوڑھی ہو چکی ہے، جس کو ماہواری آتی ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو پتہ ہے اس کو حمل بھی نہیں ہے، قرآن نے اس کی بھی عدت بیان کی ہے، وہ کیوں بیان کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض حمل کو جانچنے کے لیے عدت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرعی حکم ہے۔ حمل کا پتہ چل جائے نہ چلے جو بھی ہو، عدت بہرحال عورت کو گزارنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے الگ الگ عدتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور اگر مقصد صرف حمل کا پتہ چلا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے ایک ہی جملے کے اندر کہ حمل کا پتہ چل جائے تو پھر عدت ہے، حمل کا پتہ نہ چلے تو عدت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خاتون کا الگ الگ مسئلہ کیوں بیان کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متجددین جو ہیں، جو اپنے آپ کو امت کے مصلح قرار دے رہے ہیں، وہ غلطی پر ہیں، ان کا نظریہ بالکل غلط ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر جو ہے فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے تو وہ حضرت خود نہیں آ رہے ٹی وی پر یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے، باقی مسئلے بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے خاتون کو پھر مقرر کیا، اور خاتون جو ہے آ کر یہ مسئلہ بیان کر رہی ہے۔ تو بالکل غلط ہے یہ مسئلہ، قرآن کے خلاف ہے۔ حمل ہو پھر بھی وہ عدت گزارے گی، حمل نہیں ہے پھر بھی وہ خاتون عدت گزارے گی۔ اگر حمل ہے خاتون کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت جو ہے وہ بس وضع حمل رکھی ہے، فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دے، بس یہی ان کی عدت ہے۔ طلاق ہو یا ان کا خامد فوت ہو،
ان کی عدت دنوں کے اندر نہیں ہے۔ حاملہ خاتون کی عدت بس یہی ہے کہ حمل جو ہے وہ وضع ہو جائے، بچی بچہ پیدا ہو جائے، یا وہ ضائع ہو گیا ہے، معاملہ اس کا پیٹ صاف ہو گیا ہے، خواہ وہ خامد کے مرنے کے دوسرے دن ہی ہو گیا ہے یا طلاق کے تیسرے دن ہی حمل وضع ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ 4 مہینے بعد ہو گیا، 6 مہینے بعد ہو گیا، دوسرے دن ہو گیا، دوسرے ہفتے ہو گیا، اس کی عدت قرآن نے یہ بیان کیا بس۔ اس کے لیے 3 مہینے 4 مہینے یہ نہیں ہے، اس کے لیے بس وضع حمل جو ہے وہ عدت ہے۔ تو ایسی خاتون کہ جس کو حمل ہے اس کی عدت بس وضع حمل ہی ہے۔ یہ تو طلاق یافتہ خواتین کے مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے۔ ایسی خاتون جس کا خامد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت بھی بیان کی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ پہلے یہ حکم تھا کہ وہ خاتون جس کا خامد فوت ہو گیا ہے تو وہ 1 سال تک اپنے خامد کے گھر میں رہے گی، اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں وہ خواتین 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ عدت گزاریں گی۔ ان کی عدت یہی ہے، اس کو ماہواری آ رہی ہو، جو بھی ہو، حمل کی تو الگ عدت ہے، حمل کی وضع حمل ہے، وہ طلاق یافتہ ہو یا اس کا خامد فوت ہو گیا ہے، ان سب کی عدت حاملہ کی ساری صورتوں میں ایک ہی ہے بس۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت جو ہے عدت گزارے گی، خواہ اس رخصتی ہو گئی ہے یا رخصتی نہیں ہوئی۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو طلاق کی صورت میں اس پر عدت نہیں ہے، رخصتی ہو گئی ہے طلاق کی صورت میں اس کے پر عدت ہے 3 ماہواریاں، جیسا کہ آپ نے آیات سن لی۔ لیکن اگر خامد فوت ہو گیا ہے، رخصتی ہو گئی ہے پھر بھی 4 مہینے 10 دن، رخصتی نہیں ہوئی پھر بھی 4 مہینے 10 دن جو ہے اس کی عدت ہے۔ اس کی یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو یہ ہے عدت کے حوالے سے باتیں کہ طلاق یافتہ عورت کتنی عدت گزارے گی اور متوفی عنہا جو ہے وہ کتنی عدت گزارے گی۔ ایک رہ گیا خلا کا معاملہ۔ اگر کوئی خاتون خلا لے لیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایسی خاتون کو جس نے خلا لیا، یہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، ان تتربصن حیضۃ، کہ وہ ایک حیض جو ہے وہ انتظار کرے گی۔ عدۃ المختلعۃ حیضۃ، یہ فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ خلا والی عورت جو ہے اس کی عدت 1 ماہواری ہے بس۔ اگر تو حمل ہے تو اس کی تو عدت وہی ہے وضع حمل، وہ ہر صورت میں وضع حمل ہی ہے جو حاملہ ختم۔ اگر حمل نہیں ہے تو اگر عورت خلا لے رہی ہے تو اس کے 3 ماہواریاں نہیں بلکہ 1 ماہواری جو ہے اس کی عدت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدت کا مطلب کیا ہے، کیسے گزارنی ہے عورت نے عدت؟ پھر ہمارے ہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ عدت کے اندر عورت جو ہے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے نہیں جا سکتی۔ انشاءاللہ یہ سارے مسائل جو ہیں اگلے جمعے میں اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔